بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی ہدایت، کہ انسان کا دل سیدھی راہ پر ہو، یہ دل کی ہدایت تمام کے تمام نیک اعمال کی جڑ، ہر توفیق کی شروعات اور یہ ہر خیر کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اس کے دل کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے، اس کے لیے سیدھی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں منقول ہے الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست رہتا ہے تو اس کا پورا جسم درست رہتا ہے، لیکن اگر وہ گڑبڑا جائے، وہ بری راہ پر چلنے لگے، وہ بری باتیں اپنے اندر جمانے لگے، تو پھر انسان کا پورا جسم، پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، یعنی فساد کی راہ پر چلا جاتا ہے۔ الا وہی القلب، بے شک وہ دل ہے۔ یقین کریے کہ انسان کی دنیا کی کامیابی اور انسان کی آخرت کی کامیابی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس چیز پر کہ اس کا دل کیسا ہے۔ اگر اس کا دل درست ہے، صحیح اور سالم ہے، اپنے اندر اچھی چیزیں رکھتا ہے، اچھی باتیں جماتا ہے، اپنے اندر سے بری چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ شخص آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یقیناً اس میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے پاس دل ہیں۔ ہر انسان کے پاس دل ہے، لیکن دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دل جو ایمان سے روشن ہو، وہ دل جس میں ایمان کی شمع جلی ہوئی ہو، وہ دل جس کے اندر ایمان موجود ہو، جس کے اندر صلاح، فلاح، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کی محبت، لوگوں سے محبت، لوگوں کی ہمدردی ہو۔ اور دوسرا وہ دل ہے جس دل کے اندر کفر ہو، نفاق ہو، یعنی منافقت ہو، کہ انسان کرے کچھ، اندر سے کچھ ہو، اوپر سے کچھ ہو، اس کے دل میں حسد ہو، ریا ہو، بغض ہو، دوسروں کی دشمنی ہو، کینہ ہو، دوسروں کو نیچے گرانا ہو، تو یہ دل ہے وہ دل جو خراب دل ہے۔ تو دل دو طرح کے ہوئے، ایک اچھا دل جس کے اندر ایمان اور ایمانی چیزیں موجود ہوں، اور دوسرا برا دل جس کے اندر کفر و نفاق، بدعقیدگی یعنی عقیدے کی خرابیاں موجود ہوں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، ایمان کی چیزیں ہیں، تو پھر یقین کیجئے کہ آپ کا دل بالکل صحت مند ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل کے اندر کفر و نفاق اور بدعقیدگی اور ایسی چیزیں جس سے اللہ رب العزت منع فرماتے ہیں وہ چیزیں ہیں، تو پھر ہمارے دل بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ جن کے دل بیمار ہوتے ہیں کفر سے، نفاق سے، عقیدے کی خرابیوں سے، حسد سے، ریا سے، بغض سے، کینہ سے، دشمنی سے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں پر تالے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں پر تالے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دل کس حال میں ہے، کیونکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دل بیمار ہوتے ہیں، دلوں پر مہر لگتی ہے۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا گیا، یہ اب سمجھ رکھتے ہی نہیں۔ دل بیمار ہوتے ہیں، دلوں پر مہر لگتے ہیں، دلوں پر تالے لگتے ہیں، دل مر جاتے ہیں۔ تو ہمارا دل کس حال میں ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ اس لائق ہے کہ ہم غور کریں، اپنے دل پر نظر ڈالیں کہ ہمارا دل کس حال میں ہے۔ اس وقت جب کہ ہمارا جسم روزے سے ہے، کہ ہمارے دل نے روزہ رکھا ہے
یا ہمارا دل افطار کر رہا ہے اور ہمارا جسم روزے سے ہے؟ آپ کہیں گے کہ دل کا روزہ کیا ہے، دل کا افطار کیا ہے؟ جی ہاں میرے بھائی اور میری بہن، مومن کا دل رمضان میں اور غیر رمضان دونوں حالتوں میں روزے سے رہتا ہے۔ اور دل کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے بری چیزوں کو باہر نکال دے، عقیدے کی خرابیوں کو باہر نکال دے، وہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کے لائق نہ سمجھے، وہ بدعات سے پرہیز کرے، ان چیزوں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی نہیں، جو صحابہ کرام نے کبھی کیا ہی نہیں، وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے جو چیزیں دین میں بدعات کی شکل میں داخل ہو گئی ہیں۔ وہ خرافات سے بچے، وہ رسم سے بچے، وہ بری عادتوں سے بچے، اس کے اندر حسد نہ ہو، ریا یعنی دکھلاوا نہ ہو، اس کے اندر عجب نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا دل کبر میں مبتلا ہے، کوئی تکبر کرتا ہے، حق بات ظاہر ہونے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی رائے پر جمع ہوا ہے کہ نہیں، جو میری رائے ہے یہی درست ہے، یہی صحیح ہے، یقین کریں کہ یہ تکبر ہے۔ اور جب انسان نے تکبر کر لیا تو اس کے دل نے افطار کر لیا، اس کے دل کا روزہ کہاں؟ دل کا روزہ تو تب ہوتا جب یہ تکبر سے بچتا، اس کے دل کے اندر کبر نہ ہوتا، تکبر نہ ہوتا، یا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا، دوسروں کو چھوٹا اور حقیر نہ سمجھتا۔ کسی شخص نے دوسرے کو یوں سمجھ لیا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، مجھ سے حقیر ہے، یقین کریں کہ اس کے دل نے افطار کر لیا، اس کے دل کا روزہ ٹوٹ گیا۔ دل کا روزہ تو یہ تھا کہ وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا، اور اگر اپنے سے بہتر نہیں سمجھ سکتا ہے، کم از کم اپنے برابر سمجھتا، وہ کچھ نہ سمجھتا، کم از کم دوسرے کو حقیر تو نہیں گردانتا۔ تو دل کا روزہ یہ ہے کہ ہمارا دل تکبر سے خالی ہو۔ دل کا روزہ یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ رب العزت کی اسماء، اللہ کی صفات میں غور کر رہا ہو۔ ہمارے دسترخوان پہ چیزیں آتی ہیں، آپ ذرا افطار کے وقت غور کیجئے کہ آپ کے دسترخوان پر جتنی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کی کتنی نشانیاں اس کے اندر ہیں۔ آپ انار کو لے لیں، آپ سیب کو لے لیں، آپ کسی بھی پھل کو لے لیں، آپ غور کریں اس میں اللہ رب العزت نے کیسی پروگرامنگ کی ہے، کس طرح سے ایک بیج میں، چھوٹے سے بیج میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں فیڈ کر دیں کہ تمہیں زمین کے اندر جانا ہے، پھر تمہیں کچھ دن مٹی کے نیچے دفن رہنا ہے، پھر تمہارے اندر سے پودا نکلے، اور پھر وہ پودا پانی پا کر، سورج کی روشنی پا کر، ہوا پا کر بڑھتا جائے، اور بڑھنے کے بعد پھر تمہارے پتے اس طرح سے ہوں، تمہاری ڈالیاں ایسی ہوں، پھر تمہارے اندر اس طرح کا پھل ہو، اور اس کے اندر اگر بیج ہو تو پھر اس بیج کے اندر بھی تم اس پروگرام کو ڈال دینا۔ آپ ذرا غور کیجئے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی شان اور کیسی قدرت ہے کہ اس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز میں کیا کچھ نہیں رکھ دیا۔ انسان کی عقل اس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی چیز سے اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے تیار کر دیں۔ ہم غور کیا کریں تو ہمارے دل کا روزہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں ہم غور کیا کریں۔ اور جیسے ہی دل شیطانی چیزوں میں غور کرنے لگتا ہے، شیطان کے راستے پر چلنے کی نیت اور اس کا ارادہ کرنے لگتا ہے، اس کے دل کا پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دل کا روزہ یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ، اس کے اسماء، اس کے ناموں اور اس کے صفات کے اندر غور کر رہا ہو۔ مومن کا دل روزے سے تب ہوتا ہے جب اس کا دل عجب سے خالی ہو۔ عجب یعنی خود پسندی، کسی بھی کمال کو اپنی طرف منسوب کر دینا۔ میں نے نماز پڑھی، پھر میں سوچوں نماز تو میں نے پڑھی، اور یہ نہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں نے نماز پڑھی۔ میں یہ نہ سوچ کر یہ سوچنے لگوں کہ نماز میں نے پڑھی ہے، میں نے ارادہ کیا، میں نے چاہا تو میں نے نماز پڑھ لی، میں نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کیا، خیرات کیا، نیک کام کیا، میں نے صدقہ جاریہ میں حصہ لیا، پھر میں یہ سوچنے لگوں کہ میں نے کیا، یہ میرا کمال ہے۔ یہی ہے عجب، خود پسندی۔ نیک کام جب بھی ہوں، انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے کام لے لے، یہی
ہماری بہت بڑی خوش بختی ہے، ہماری سعادت ہے۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کہ وہ خدمت گزاشتد۔ احسان مت جتائیں کہ آپ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بادشاہ کے احسان ہے کہ اس نے آپ کو اپنی خدمت میں رکھا ہے۔ اگر وہ چاہے تو آپ کو آپ کی خدمت سے سبکدوش کر دے، آپ کو چلتا کر کے وہ کسی اور کو لا کھڑا کرے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ اتنوں کے باوجود آپ کو چن رہا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، اگر آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر آپ نفلی عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اگر آپ صدقات کر رہے ہیں، اگر آپ روزے دار کو افطار کرا رہے ہیں، آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں، ذرا سوچئے نا کہ کیا دنیا کے اندر مالداروں کی کمی ہے؟ کیا دنیا میں صحت مندوں کی کمی ہے؟ کیا دنیا میں عقل مندوں کی کمی ہے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو کیوں چنا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا؟ کیونکہ وہ رب آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، وہ رب آپ کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، وہ رب چاہتا ہے کہ آپ جنتی ہو جائیں۔ اسی لیے اس نے ان تمام صحت مندوں، عقل مندوں، مالداروں اور بڑے بڑے عہدیداروں کے ہوتے ہوئے آپ کو چنا، آپ کو منتخب کیا۔ یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ وہ چاہتا تو کسی اور کو منتخب کر لیتا، کسی اور کو چن لیتا۔ تو ہم یوں سمجھا کریں نیکیاں کر کے کہ یہ میرا کمال نہیں، بلکہ یہ تو میرے رب کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا، اس نے مجھے ہمت دی، اس نے مجھے توفیق دی، اس نے خیر کے اسباب میرے لیے مہیا فرمائے تاکہ میں نیکی کی راہ پر چل سکوں۔ تو انسان کا دل روزے سے تب ہوتا ہے جب اس کا دل عجب سے خالی ہو، خود پسندی سے خالی ہو۔ اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نیکیاں تو میں نے کی، یہ میرا کمال ہے، تو یہ عجب ہے، خود پسندی ہے۔ اور جیسے ہی انسان کے دل میں خود پسندی آتی ہے تو پھر اس کے دل کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل کا روزہ یہ ہے کہ اس کا دل حسد سے خالی ہو۔ حسد یعنی دوسروں کی خوبی دیکھ کر یہ چاہنا کہ اس کی یہ خوبی ختم ہو جائے۔ کسی کے پاس بہت دولت ہے اور میں یہ چاہوں کہ یہ اتنا دولت مند کیوں ہے، یہ فقیر ہو جائے، یہ حسد ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے اس چیز پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اس کی یہ دولت ختم ہو جائے، اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کی یہ شہرت ختم ہو جائے، اس کی یہ عزت ختم ہو جائے؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو کمال ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں اور اس کے اندر جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، یہی ہے حسد۔ اور حسد انسان کی نیکیوں کو کھا لینے والی چیز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے، لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نعمت کے لیے چنا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی، اسے اللہ نے عقل سے نوازا، اسے اللہ نے دولت سے نوازا۔ اگر ہم حسد کرتے ہیں تو ہمارے دل کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم اس وقت جب کہ روزے سے ہیں، ہمارا جسم روزے سے ہے، ہم کھانے پینے سے بچے ہوئے ہیں، تو ہماری کوشش ہو کہ ہمارا دل روزہ رکھے، کیونکہ دل کا روزہ اصل روزہ ہے۔ اور یقین کریں کہ اگر جسم نے روزہ رکھ لیا اور دل کا روزہ نہ رہا تو پھر شاید یہ وہ روزہ ہوگا جس روزے میں ہمیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جسم کا روزہ اس کا حکم صرف رمضان میں ہے، لیکن دل کے روزے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے لیے دیا ہے۔ آپ ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ دل کا روزہ رکھا کریں۔ آپ کا دل کفر سے، نفاق سے، عقیدے کی خرابیوں سے، بدعتوں سے، حسد سے، کینہ سے، بخل سے، کنجوسی سے، اسراف سے، فضول خرچی سے، اب خواہشات کی پیروی سے اور اپنی رائے کو بڑا سمجھنے سے، عجب سے، خود پسندی سے، دکھلاوے سے، ان سب چیزوں سے پاک رہے۔ اور آپ کے دل میں ہو کیا؟ ایمان ہو، ایمانی اعمال کا ارادہ ہو، دوسروں کے لیے بھلائی ہو، خیر خواہی، ہمدردی، رحم کے جذبات ہوں، ہمارے دل کے اندر آپس کی محبت ہو،
हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर हो, अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश हो, जहन्नम का खौफ हो, जन्नत का शौक़ हो, हमारे दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी सुन्नत से मोहब्बत हो। जब हमारे दिल के अंदर ये चीज़ें होंगी तो हमारा दिल रोज़े से रहेगा। और ये रोज़ा, जिस रोज़े में हम दिल का रोज़ा रखते हैं, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ऐसे रोज़े को बहुत पसंद करता है। हम जब ऐसे रोज़े रखते हैं फिर हमें रोज़े का हकीकी सुकून, हकीकी लुत्फ़ और रोज़े का हकीकी मज़ा मिलता है। आइए जिस्म का रोज़ा रखते हुए हम दिल के रोज़े की आदत डालें, अपने दिल को रोज़े से रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जिस्म के रोज़े और दिल के रोज़े, आँखों के रोज़े, कानों के रोज़े, ज़बान के रोज़े की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अब हम इंशाअल्लाह अगली किस्त में ये बयान करने की कोशिश करेंगे कि ज़बान का रोज़ा क्या है, कानों का रोज़ा क्या है, आँखों का रोज़ा क्या है, पेट का रोज़ा क्या है। जी हाँ, पेट का रोज़ा क्या है, हम इसे अगली नशिस्तों में बयान करने की कोशिश करेंगे। आप अल्लाह के अमान में रहें। अल्लाह आपके सारे नेक अमाल अपने फजल करम से कबूल फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।